أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہودی اور نصاری دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے۔ بالخصوص عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و مریم علیہ السلام کی تعظیم و محبت میں جو اتنا غلو کیا کہ انہیں درجہ الوہیت پر فائز کر دیا۔ اس کی بابت بھی ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح اللہ کے قریب، اللہ کا قرب اور اس کی رضا و محبت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دعووں اور خود ساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی اتباع کرو۔ اس آیت نے تمام دعوے داران محبت کے لیے ایک کسوٹی اور معیار مہیا کر دیا ہے۔ محبت الہی کا طالب اگر اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر یقیناً وہ کامیاب ہے اور اپنے دعوے میں سچا، ورنہ وہ جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام بھی رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے، یعنی ہمارے بتلائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے، تو وہ مسترد ہے۔ محترم بھائیوں، یہ ساری چیزیں اس ایک آیت کے اندر آ گئی، جو ہم 24 گھنٹے عبادت اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور دیگر معاملات دنیاوی کرتے ہیں، یہ سب اس کے اندر آ گئی کہ طریقہ سنت میں ہیں تو ٹھیک، ورنہ مسترد ہیں۔ ہمیں اللہ عمل کی توفیق دے۔